السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات میں اکیلا، اپنی ربوبیت میں لا شریک، اپنی عبادت میں اکیلا اور اپنی اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو بھیج کر کے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو گمراہی سے، ضلالت سے نکالا اور توحید کی طرف رہنمائی ہم سب کی فرمائی۔ محترم سامعین کرام، آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج آپ کی خدمت میں چند باتیں لے کر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھانا، آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو، کچھ آیتیں اور کچھ احادیث کے ذریعے سے آپ کو توحید اور اتباع سنت سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینہما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الجفاة العراة العالية رئاء الشتاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. یہ بڑی طویل حدیث ہے، تقریباً 1 صفحے کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کے تعلق سے کہا گیا ہے، یہ حدیث جبریل ہے اور اسے ام الاحادیث کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا،
اسی طرح احادیث میں حدیث جبریل کو ام الاحادیث کہا گیا، اور یہ حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اجمالی طور پر پورا دین بتایا گیا ہے۔ لہذا ترجمے پر غور کیجئے گا اور پھر ہم اس حدیث کو سمجھیں گے۔ یہ حدیث دین کے 3 مراتب، 3 اصول کو بیان کیا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بڑے اہم اصول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص اچانک نمودار ہوا، سفید کپڑوں میں، سخت کالے بال تھے اس کے، اور اس پر سفر کے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ یعنی ایک شخص سامنے آیا۔ عموماً اس دور میں جو سفر ہوتا تھا وہ آج کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس بہترین گاڑیاں وغیرہ ہیں۔ اس دور کا جو سفر تھا وہ اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کے چہرے اور ان کے کپڑے دیکھ کر کے یہ بتایا جا سکتا تھا کہ یہ شخص سفر سے آیا ہے۔ لیکن جو شخص اچانک نمودار ہوا تھا اس مجلس میں جس میں عمر ابن خطاب اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر ایسے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ وہ آیا اور اس پر کوئی سفر کے آثار موجود نہیں تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں رانوں پر رکھ دیا، یعنی اس طرح بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ سوال کر رہے وہ شخص جن کو صحابہ پہچانتے نہ تھے، جن پر سفر کے کوئی آثار موجود نہ تھے، وہ اچانک آئے اور بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سوال کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس نے کہا، یعنی وہ شخص جو آئے تھے انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اور اس کے بعد صحابہ تعجب کرنے لگے، یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص آتا ہے نبی سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کا وہی معاملہ ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے اچانک اور سوال کر رہا ہے اور اس کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ایمان اس لیول تک نہ جائیں کہ تم اسے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یعنی وہ شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب واقع ہوگی اس کے تعلق سے مجھے بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جو سوال کر رہے ہیں مجھ سے زیادہ میں نہیں جانتا اس تعلق سے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا اپنے مالکن کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر ننگے بدن فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔
پھر وہ شخص چلا گیا، ایک مدت تک منتظر رہا۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا حضرت عمر سے کہ اے عمر، وہ جو شخص اچانک نمودار ہوا تھا وہ کون ہے، تمہیں معلوم؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جبرائیل تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں دین سکھائے۔ تو معلوم یہ ہوا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے۔ یہ حدیث سب سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے جان لیں، یہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کے اندر اجمالی طور پہ پورے دین کا ذکر ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اور دوسری چیز، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو صحابہ کے جو فرشتوں کے سردار تھے، وہ انسانی شکل لے کر کے آئے تھے، انسانی شکل اختیار کر کے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر جب فرشتے آتے تھے تو وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اختیار کر کے آتے تھے۔ اور اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب وہ فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب بیٹھے ہوئے تھے، تو چاہیے کہ طالب علم جب کبھی علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے استاد کے سامنے بیٹھے تو وہ باادب بیٹھیں، جیسا کہ وہ دو دانو ہو کر کے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر کے بیٹھے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم اور ایک حدیث لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج بيت الله وصوم رمضان۔ یعنی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی یہ اسلام کے پلر ہیں، اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان بتائے گئے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جائے وہ معبودان باطلہ ہے، سچا معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا رکن قرار دیا، اور اس کلمے کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کلمے کے بغیر جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے، اور کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ موحد نہ ہو، جب تک کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے والا نہ ہو، جب تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور عبادت کی قبولیت کے 3 اقسام ہیں، تاکہ یہ درس ہے تاکہ لوگ سمجھتے رہے، اسی لیے جو ہے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ عبادت کے لیے قبولیت کے لیے 3 شرائط ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ آپ جو کچھ بھی عمل کریں گے تو وہ عمل کے لیے یہ 3 شرائط پائے جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان کا موحد ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان موحد نہ ہو تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں لیکن ان کا وہ توحید سے خالی ہو، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرماتا ہے
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور یہ لوگ جو مشرکین ہیں جن کے عمل میں شرک موجود ہے، ان کے اعمال کو قیامت کے دن اللہ رب العزت ریت کے ذرات کے مانند اڑا دے گا۔ یعنی ایسا عمل جس میں جو شخص موحد نہ ہو، اس کے عمل کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ہے وہ عمل میں اخلاص ہونا نہایت ضروری ہے۔ یعنی جو کچھ بھی عمل کیا جائے، اگر وہ عمل اخلاص و للہیت سے خالی ہے تو اس شخص کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک حدیث بڑی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جہنم میں ایک عالم دین کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! عالم دین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اسے قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، میں نے تجھے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ رب العزت، ساری زندگی تیرے دین کی دعوت و تبلیغ میں رہا، یہاں تک کہ مجھ پر موت واقع آ گئی۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے دین کی دعوت و تبلیغ کرتا تھا تاکہ تو لوگوں میں علم والا مشہور ہو جائے۔ جا، تجھے تیری وہ عزت دنیا میں مل گئی، اب تجھے میرے پاس کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا شخص جو مالدار ہوگا، دیکھیں بڑے عظیم، یہ تین چیزیں بڑی عظیم ہیں، غور فرمائیں۔ ایک مالدار بھی معاشرے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے مال کی وجہ سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بہت مدد ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا شخص جسے اللہ رب العزت مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا، اسے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے مال و دولت جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ اللہ اکبر! وہ کہے گا اللہ رب العزت ساری زندگی تیری دین کی راہ میں خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر یعنی مجھ پر موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہے گا کہ اے میرے بندے، تو وہ مال و دولت اس لیے خرچہ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، اور تجھے لوگ یہ سمجھے کہ تو دین کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا ہو۔ تیرا یہ عمل اخلاص سے خالی تھا، مجھے دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کہے گا کہ تجھے تیری عزت اس دنیا میں مل گئی، اب تجھے میرے دربار میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور اس کے بعد اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اللہ کے بارگاہ میں، اور اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بڑی عظیم نعمت دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تجھے اچھا صحت دیا تھا اور تو جو جنگ کے فنون تھے اس سے واقف تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ رب العزت ساری زندگی تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی راہ میں میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ عمل اسی لیے کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد سمجھے، تجھے پہلوان سمجھے، تجھے طاقتور، تجھے دین کے لیے جہاد کرنے والا سمجھے۔ لہذا یہ عزت تجھے دنیا میں مل گئی، اب میری بارگاہ میں تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسے بھی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے نیک اور دیندار لوگوں کو کس بنا پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ ان کا عمل اخلاص سے خالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرچہ کہ آگے یہ باتیں آئیں گی لیکن مناسب سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں سنو، میرے بعد تم میں جو چیز سب سے زیادہ پائی جائے گی، جس کے تعلق سے مجھے خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، دکھاوے کا عمل، یعنی دکھاوے کا عمل۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص آئے، یعنی ریاکاری کو بتانے کے لیے ایک شخص آئے اور نماز پڑھے، اور نماز پڑھ رہا ہو مسلسل،
لیکن اس کی نماز میں پڑھتے دوران کوئی شخص آ کر بیٹھا ہو اور اس شخص کے دل میں یہ گمان آیا ہے کہ تھوڑا سا نماز کو طویل کر دیں تاکہ میرے سامنے کوئی معزز ہستی آ کر کے بیٹھی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا ہے، اور اس کی بنا پر انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ یعنی کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت و پرستش کا یکتا و تنہا مستحق اللہ ہے، وہی سچا معبود برحق ہے، اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ جھوٹے ہیں اور ان کی عبادت پوجا کرنے والے باطل پرست ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو لہذا توحید کو اپنانا نہایت ضروری ہے۔ تو توحید کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی توحید 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 جو ہم بیانوں میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، خطبات میں سنتے ہیں، آخر ہے کیا توحید؟ اس چیز کو بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ توحید کہتے ہیں، بڑی غور سے سماعت فرمائیں، یہ چیزیں یہاں سے سیکھ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ آج، کم از کم توحید تو آج یہاں سے سیکھ کر کے اٹھیں گے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت کا مشن تھا وہ تھا توحید۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول کا کام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے غیر اللہ کی عبادت سے روکیں۔ تو معلوم یہ ہوا تمام انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ تھا توحید، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنا۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک جانا جائے، ایک مانا جائے، اسے کہا جاتا ہے توحید۔ اب توحید یعنی کن چیزوں میں اللہ کو ایک جانا جائے؟ بغور سمجھ فرمائیں، یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درس کے درمیان میں آپ سے پوچھوں توحید کیا ہے اور توحید کی قسمیں کتنی ہیں۔ اب میں توحید کی قسمیں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی قسم جو توحید کی ہے وہ ہے توحید ربوبیت، اللہ کو اس کے رب ہونے میں ایک جاننا۔ یعنی اسے آسان کر دیتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کو اس کائنات کی تمام افعال میں ایک ماننا، تمام کاموں میں اسے ایک ماننا، اسے کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انت رب السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا توحید ربوبیت کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اس کے کاموں میں ایک جاننا توحید ربوبیت ہے۔ اور اسی طرح توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی الوہیت کہا جاتا ہے عبادت کو۔ اور اب عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ الوہیت کہا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے۔ بندہ اگر عبادت کسے کہا جاتا ہے وہی نہ معلوم تو یہ بحث ہی بے معنی ہو جائے گی۔ تو توحید الوہیت کہا جاتا ہے عبادت کو، اور عبادت ان تمام کاموں اور باتوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور جنہیں اللہ اپنے لیے خاص کیا ہے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ توحید الوہیت کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کو اس کی عبادت میں ایک جاننے کا نام الوہیت ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب کہیں داعی بنا کر کے جب کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے، خاص کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تم پہلی بات جس کی طرف لوگوں کو بلاؤ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں آپ کہ جب لوگوں کو آج دعوت و تبلیغ کا بھی بڑا معاملہ عجیب ہو گیا ہے۔ ایک ہمارے پاس ایک جماعت ہے جو تبلیغ کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ دعوت و تبلیغ کے نام پر کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نماز کی۔ یہ تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک شخص کو کینسر کی بیماری ہو اور اسے سر درد کی دوا دی جا رہی ہے، یعنی وہ شرک میں مبتلا ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنا کر کے بیٹھا ہو اور اسے نماز کی طرف بلایا جائے۔ اور یاد رکھے یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج بیت اللہ اسی وقت قبول ہوں گے جب انسان موحد ہوگا۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے، جس کا تاکید حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور نبیوں کا اولین جو مقصد تھا دعوت کا وہ تھا توحید۔ آج لوگ دعوت و تبلیغ کے نام پر دنیا کے تماشے بنائے ہوئے، اور دعوت و تبلیغ کے نام پر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ایک شخص کی لکھی ہوئی کتاب کو انہوں نے سینے سے لگا دیا۔ اللہ اکبر! کتاب اللہ کو سینے سے نہیں لگایا، سنت رسول اللہ کو سینے سے نہیں لگا، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے قرآن اور حدیث سے اتنا کام نہیں ہوا بلکہ اس کتاب سے اتنا کام ہوا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور لوگوں نے قرآن سے لوگوں کو قریب آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ، آپ غیر مسلم کے سامنے ایک اللہ کا کلام دے اور وہ پڑھے گا اور وہ اسلام قبول کر رہا ہے، وہ کون سے 18-20 علوم سیکھا؟ صحابہ کون سے 18-20 علوم سیکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے 18-20 علوم تھے؟ اللہ اکبر! بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے، اور توحید کی تیسری قسم، اس بحث کو بھی غور سے سنیں، توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اسماء و صفات جو قرآن میں بیان کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان کیا، اس میں بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تعطیل کے، اس میں اسے ایک ماننا، بغیر کسی تشبیہ کے۔ یعنی جیسے کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، اب وہ کس طرح سنتا ہے اللہ ہی بہتر جانے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ بات آئی ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے، تو ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، ہمارے درمیان ایک بہت اہم مسئلہ ہمیشہ بحث کا مدعا چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا الرحمن علی العرش استوى، اللہ آسمان میں عرش کے اوپر ہے۔ اور ہمارے پاس کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ اور ایک عبارت کو آپ کے سامنے کوٹ کروں گا معذرت کے ساتھ، میرا مقصد ہے لوگوں کی اصلاح، کسی کو چھیڑنا ہے، کسی پر طنز کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کا نام نہیں لوں گا، بلکہ ان کی کتاب میں ایک عبارت موجود ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹا ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو تو ہے وہ میں ہوں میں، اور تو خود شرک در شرک۔ اللہ اکبر! یہ کفریہ جملے ہیں۔ اور لوگوں نے کیا کہا، وہ شیخ صاحب نے کہ اللہ جھوٹا ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں، اور وہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ استغفر اللہ! یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ ساتواں آسمان میں عرش کے اوپر مستوی ہے، اور لوگ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے موضوع من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے قصے تک بیان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ! کہتے ہیں کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں میں، اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرے میں سے نکلا میں تیرے میں سے نکلا۔ استغفر اللہ! یہ کفری عقائد بیان کیے جا رہے ہیں امت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ میرے پاس کچھ بکریاں تھیں، اور میں اپنی بکریوں کو گن رہا تھا، اور وہ میں اپنی ایک لونڈی کو چرانے کے لیے دیا کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بکری اس میں سے غائب ہے، اور میں نے جب دیکھا
تو بحیثیت انسان مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اسے ایک تماچا ایک تھپڑ مار دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے نبی مجھے اس کے بعد بہت افسوس ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ آسمان پہ ہے, اللہ آسمان پہ. اس کے بعد اس لونڈی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانچنے کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آسمان میں عرش کے اوپر ہے. اللہ اکبر. اور ایک چیز بڑی اہم بات آپ کے سامنے بالکل آسان اس موضوع کو سمجھانے کے لیے, اگر اللہ ہر چیز میں ہے نعوذ باللہ اگر مان بھی لیا جائے تو نبی کو معراج میں بلانے کا معاملہ کیا تھا؟ یہ پورا معاملہ کیا تھا؟ نبی یہاں سے جا رہے ہیں آسمان پر اور فرشتے پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں, اور دروازے کھلتے جا رہے ہیں, نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور نماز کا معاملہ ہو رہا ہے. حضرت چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور سدرۃ المنتہا پر جب پہنچ رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام معذرت کر رہے ہیں اے اللہ اس سے آگے میری حد نہیں ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پردے کے درمیان میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر نبی آسمان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ سمجھے, تو بڑا اہم معاملہ ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت آسمان میں عرش کے اوپر ہے. جیسا کہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں, آپ سورہ اعراف پڑھیں اور اسی طرح سورہ حدید پڑھیں, کئی آیتیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ رب العزت نے 6 ایام میں زمین و آسمان کو بنایا اور اپنے آپ کو عرش پر مستوی ہوا. اور حدیث میں ہے ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے, شب برات میں نہیں آتا, ہر رات میں. اور اس کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کون ہے جو سوال کرے اللہ رب العزت اسے عطا کرے. اللہ آسمان پہ ہے تبھی تو آتا ہے نا, ہر جگہ ہے تو آنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت بدترین عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ, اور اس نے امت میں بے پناہ تباہی مچائی ہوئی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو بہرحال توحید کی دوسری قسم اسے عبادت میں ایک جانا جائے, اور تیسری قسم ہے اللہ کو اس کے اسماء و صفات میں ایک مانا جائے بغیر کسی تعویل کے, بغیر کسی تمثیل کے, بغیر کسی تشبیہ کے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, اب جیسا کہ عین اللہ کے موضوع پہ اکثر ہمارے علماء بات کرتے ہیں, نعوذ باللہ, حالانکہ وہ جملے دہرانا بھی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے تو عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے, نعوذ باللہ. اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں یہ اللہ کی بنا, حالانکہ بغیر کسی کیفیت کے اللہ کو ایک ماننا ہے. اللہ نے کہہ دیا الرحمن علی العرش استوى, اللہ آسمان میں عرش کے اوپر ہے, مستوی ہے, تو بس مستوی ہے. بہرحال احادیث حضرت ابن عباس سے مروی بڑی احادیث ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے زمین سے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فیصلہ, اس کے بعد جو ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا مسافت, اس کے بعد جو ہے اسی طرح 7 آسمان ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ عرش ہے, اس کے بعد کرسی ہے, اس کے بعد اللہ ہے. سمجھے, بڑی واضح حدیث ہے. لیکن اب لوگ جو ہے دنیا کی عقائد میں خرافات, اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے بتاؤں کہ یہ جو لوگ ایک شخص کے طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, ان کے عقیدے میں بھی ان کو فالو نہیں کرتے, کیونکہ وہ عقیدے میں کیا کہتے ہیں, وہ عقیدے میں اللہ کو آسمان پر مانتے ہیں, عرش پر مانتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے عقیدے میں بھی اپنے امام کو چھوڑا. بہرحال بحث طویل نہ ہو, اسی لیے میں آپ کے سامنے اور ایک روایت اور ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اسی موضوع کی, کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے. اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا لا تخاف اننی معکم اسمع وارا, تم لوگ ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ کہہ رہا ہے اس کے آگے اپنی صفات کا ذکر کرتے ہوئے میں سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھائی آپ جاؤ فلان یعنی کوئی مسئلہ ہے ان کا, کہے کہ آپ جاؤ میں آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ بذاتی ہی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں کیا؟ نہیں آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے,
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ یہی بات بتا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ تو بہرحال اب دیکھیں آج امت میں شرک کتنا عام ہو رہا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کو آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسے سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اب شرک کسے کہا جاتا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ توحید کے اقسام کو غور سے سنیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک۔ سبحان اللہ، شرک کی اتنی بڑی بحث کو میں نے آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرا۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں توحید ربوبیت کیا ہے؟ اس مجلس میں کوئی بتا سکتے ہیں توحید ربوبیت؟ بھائی بتا سکتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بتا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، مطلب آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ توحید ربوبیت اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، توحید الوہیت اللہ کو اس کی عبادت میں ایک جاننا، توحید اسماء و صفات اللہ کو اس کے اسماء و صفات میں بغیر کسی تعویل، تمثیل اور تشبیہ کے ایک جاننے کا نام توحید ہے۔ اب یہ تینوں توحید کے اقسام میں کسی اور کے لیے سمجھا جائے تو یہ ہو جاتا ہے شرک۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کو اس کا مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے یہ حق کسی اور کو دیا جائے تو یہ ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی بیوی کو اگر آپ کچھ وقت کے لیے کسی غیر کے ساتھ دیکھیں تو برداشت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ آپ کی غیرت جاگے گی نا۔ وہ تو اللہ رب العزت پوری کائنات کا رب العالمین ہے، اس کے ذات و صفات میں اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے وہ اسے کیسے گوارا ہے؟ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن میں بیان کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب شرک کے تعلق سے کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ایک بڑا سوال ہے کہ اس امت میں شرک نہیں پایا جا سکتا، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھیے اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں مطلب جیسا کہ مشرکین مکہ مانتے تھے اللہ کو، وہ کہتے تھے جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے آسمان اور زمین کا مالک کون ہے تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بے شک اللہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، نبی ان سے کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ جو توحید ربوبیت ہے اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ مشرک ہوئے، اس کے باوجود وہ لوگ مشرک کس لیے ہوئے؟ کیونکہ وہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کا شرک اصل جو شرک تھا وہ تھا توحید الوہیت کا۔ آج دیکھیے امت مسلمہ میں مسلمانوں میں شرک ایسا ہے کہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر شرک موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ آج کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہمارے فلانے بابا دستگیر ہیں، فلانے بابا بگڑی بناتے ہیں، فلانے بزرگ فلانا کام کرتے ہیں، فلانے غریب النواز ہے۔ سوال تو مشرکین مکہ سے بھی بدتر شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ اللہ کے افعال میں شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی اہم بات ہے، اللہ قرآن میں بتاتا ہے ان کا، وہ لوگ جب مصیبت میں پھنس جاتے تو کس کو پکارتے؟ وَإِذَا دَعَاهُمْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے نا تو سمندر میں جب وہ سوار ہوتے تو اب وہ اپنے تمام معبودان باطلہ کو بھول جاتے، ود کو بھول جاتے، عزا کو بھول جاتے، یغوث کو بھول جاتے، یعوق کو بھول جاتے، نصر کو بھول جاتے، 360 بتوں کو بھول جاتے،
آپ کیا کرتے؟ آپ یہاں پہ پکڑے گئے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کیا کرتے؟ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت کرتے. اور مسلمان مشکل میں ہو، اچھے میں ہو، ہر وقت کس کو؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اور ایک بڑا اہم مسئلہ معاشرے کا بن چکا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی مصیبت آ جائے تو تعویذ گنڈے باندھنے لگتے ہیں. جو بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہا، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی. اب دنیا میں آنے کے بعد کیا تعویذ اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ جبکہ نبی نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. آج دیکھیے کس قدر شرک امت مسلمہ میں عام ہو چکا ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں معمولی چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 106، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. اور اسی طرح عبادت کرنا، دعا کرنا عبادت ہے. اب آگے بڑھ کر کے آپ کو کچھ توحید کے اقسام بیان کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اصل یہ شرک ہے کیا، یہ چیز سمجھنے آ جائے. اور عبادت ہے کیا؟ یعنی دعا عبادت ہے. یاد رکھیں دعا عبادت ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہوئے تکبر کرتے ہیں القریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے. اب لوگوں کو دیکھیں، بابا ہم کو فلاں دے دو، شیخ ہم کو فلاں دے دو، بزرگ ہم کو فلاں دے دو، قبروں کے پاس جا کر کے پکار رہے ہیں. اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم ان لوگوں کو نہیں پکار سکتے جو قبروں میں ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم ان لوگوں کو نہیں پکار سکتے جو قبروں میں. آج دیکھیے جا کر کے لوگ کس کے سامنے؟ قبروں کے سامنے مانگتے ہیں. اور اسی طرح غیر اللہ سے عبادت، غیر اللہ کی حیثیت جن سے لوگ پکارتے ہیں نا قبروں کے پاس جا کے، اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اب جا کر کے لوگ قبروں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دیں، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہیں. یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے، جو خود پیدا کیا ہوا ہے وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. سمجھے؟ کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ معبود کی صفت ہے، یاد رکھیں معبود برحق کی صفت ہے. اور کس سے پکار رہے ہیں؟ جو قبروں میں دفن ہیں. اور وہ اللہ جو حی القیوم ہے اسے چھوڑ کر کے ان کو پکارا جائے. اللہ فرما رہا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. اللہ کہہ رہا ہے وہ مردے ہیں اور ان میں زندگی کی رمق نہیں. اور ان کا علم کیا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا. لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلانے بزرگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پکارنے پر. اللہ اکبر، فلانے بزرگ آ جاتے ہیں. نبی کے صحابہ کو جب شہید کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں آئے، یہ بزرگ آ جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کس قدر شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا غلام. کون تھے؟ چھوٹے سے بچے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم کسی چیز کا سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو.
اللہ اکبر. چھوٹے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید کا درس دیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید سمجھائیں, ان کی بچپن سے تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس غیر اللہ سے مدد مانگنے کا رواج عام ہے, جیسا کہ ہماری اگر فلانا کام ہو جائے تو ہم فلانے بکرے ذبح کریں گے یا فلانے کام کریں گے, اتنی بڑی دعوت کریں گے. آپ دیکھیں کسی بھی آستانے پر, کیونکہ ہم اسی راہوں کے مسافر ہوا کرتے تھے کسی وقت. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی توفیق دے, تو یہ تمام چیزیں ہم کر چکے ہیں. تو قبروں کے پاس جا کر کے چٹھیوں میں لکھا جاتا ہے کہ بابا ہمارا فلانا مسئلہ ہے, اسے حل کر دیجئے, اور اسے قبروں کے نیچے رکھا جاتا ہے, یعنی چادر کے نیچے رکھا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ ہے کہ باضابطہ بابا اسے سن رہے ہیں اور باضابطہ بابا اس اور مدد کرتے ہیں. اور دیکھیے آپ کبھی کسی قبر کے پاس جائیں, درگاہ کے پاس جائیں, وہاں پر دیکھیں لوگ اپنی حاجتیں مرادیں اس میں لکھ کر کے لٹکاتے ہیں. ہاں, ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بابا ہماری مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں یہ تک شعور نہیں ہے قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے, وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں. اور نظر و نیاز کا یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اللہ فرماتا ہے نظر و نیاز ایک عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ, نبیوں کے تعلق سے کہ بتا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے تعلق سے ہے, کہتے ہیں کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررات, اے میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, اس میں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی. کس کے لیے نظر کر رہے ہیں؟ کس سے؟ اللہ سے. تو ہمارے نظر عبادت ہے اور اس عبادت کو کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اور ایک معاملہ غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا, ہمارے پاس یہ بھی عام ہے. ہمارا فلانا کام ہو گیا تو ہم فلانے بابا کے درگاہ پہ لے جا کے جو ہے جانور ذبح کریں گے. اور اسی طرح سے جو ہے 11ویں کا بکرا, یعنی اس بکرے کو عبد القادر جیناری رحمہ اللہ کے نام سے ان کی نظر ہے, ان کی نیاز ہے, اور اسے ذبح کیا جائے گا 11ویں کے وقت. تو یہ شرک ہے, کیونکہ نبی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور ذبح کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کریں. اور اسی طرح قبروں کے پاس طواف کرنا یہ بھی ہمارے پاس ایک عام چیز بن چکی ہے, جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور چاہیے کہ مسلمان لوگ قدیم بیت اللہ کا ہی طواف کریں, یعنی طواف اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا نہیں کیا جا سکتا. آج دیکھ لیں آپ, پڑوسی ملک میں ایک درگاہ ہے, لال شہباز قلندر کی درگاہ ہے, اور وہاں پر تو لوگ حج کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایران میں دیکھیے یہ رافضی شیعہ لوگ اپنی طور پہ کعبہ بنا لیا, اس کا حج کر لے رہے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور چاہیے کہ مسلمانوں کو صرف اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. بہرحال باتیں زیادہ آگے نہ بڑھیں, اسی لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دوسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے, آپ نے جو خبریں بیان کی ہے اس کی تصدیق کی جائے, آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے, اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, رسول تمہیں جو دے اسے لے لو, اور جن چیزوں سے رسول منع کر دے ان سے رک جاؤ. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. بلکہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک اہم بات, ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد
وإياك نستعين، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ بتا رہا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، ان پر اللہ نے انعام کیا، غیرہ نہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، غیروں کے نام پر مدد مانگتا ہو، اس کے تعلق سے نہیں، ہمارے فلاں اولیاء اللہ، اللہ کے بندے، یہ معیار ہے کون اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا ولی کون نہیں۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت بڑی بہترین رفاقت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ ہماری قیامت کے دن رہیں گے، رفاقت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کی اتباع کا فائدہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعویدار ہو۔ اب اللہ سے کون محبت نہیں کرنا چاہتا بتاؤ؟ تمام کے تمام لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا، تمام کے تمام لوگ۔ اللہ نے ایک شرط لگائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ جب تم سے محبت کرے گا، اگر تم گنہگار بھی ہوگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے انسان اگر گنہگار بھی ہو تو اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھیں نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے پر جنت کی گارنٹی ہے۔ فلاں بزرگ کی، فلاں شیخ کی، فلاں امام کی اتباع اور اطاعت کرو جنت مل جائے گی، ایسی کوئی دلیل ہے نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں گمراہی سے بچنے کے لیے نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ تو گارنٹی کس امام کے تعلق سے ہے؟ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ ان کی اطاعت سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج آپ حدیث کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کے ترازو میں قرآن حدیث کو تولنا چاہ رہے ہیں۔ جس امام کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ فلاں کی اتباع کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وہ یعنی وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم قرآن اور حدیث کو فالو کرو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نبی کی گارنٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط بول سکتے نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادت کا طریقہ ہونا یہ بھی شرط ہے، کیونکہ اللہ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے درس میں بھی ایک آیت بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس آیت پر غور فرمائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اعمال کرنے کے بعد اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر وہ اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں، مفہوم ایک جیسا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جس نے ایسا کام کیا، ایسا کام اس دین میں ایجاد کیا جس پر قرآن اور حدیث، جس پر اس امر کی، اس دین کی مہر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہو، تو وہ عمل ضائع ہونے والا عمل ہو۔ تو یاد رکھیں، ایسا عمل جس کا ثبوت نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، جو ثواب کی نیت سے ایجاد کر لیا گیا ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج دیکھیے آپ، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اس کی تقسیم کی گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب مولوی کہتے ہیں کہ نہیں، بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔ جیسے کہیں کہ پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، تو کوئی کہیں کہ پیشاب کے کچھ قطرے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے آنے والی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، تو یاد رکھے دین میں، شریعت میں، دنیا میں نہیں، ورنہ یہ سوال ہوگا کہ مولانا بریانی، جو نبی کے دور میں بریانی نہیں تھی، آج بریانی کھا رہے ہیں، یہ بدعت ہوئی؟ نہیں، دین کے معاملے میں ایسا عمل جس کا تعلق نہ قرآن سے ملے نہ حدیث سے ملے، وہ عمل جو ثواب کی نیت سے ایجاد کر لیا گیا ہو، وہ بدعت کہلائے گا۔ اور اسی لیے بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور بہرحال آگے بڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا یہ اسلام کی بنیاد میں سے، اسلام کے پلر میں سے ایک پلر ہے، نماز کو قائم کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نماز کو انجام دیا جائے۔ دیکھیے نماز میں بھی ہمارے پاس مختلف قسم کی نماز ہے، فلاں امام کے نام کی نماز، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ حنفی نماز۔ کہاں سے حنفی نماز لائے بھائی؟ کب ہوئی معراج آپ کے امام کو؟ نماز تو وہاں سے ملی، یہ نماز کہاں سے لائے؟ اللہ اکبر، یہ کیا رسالت پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نماز کو چھوڑنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ بعض محققین نے تو یہاں تک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو نماز کو نہیں ادا کرتا، کیونکہ حدیث میں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور مشرکوں اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو چیز حد فاضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیں۔ اور ایک حدیث ہے وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ تو نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کو چھوڑنے والے کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے، اتنے بڑے کافروں کے ساتھ ان کا جو ہے انجام ہوگا۔ تو بہرحال ہم سب کو نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں نماز کے تعلق سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا، جس کی نماز خراب رہی اس کے سارے اعمال خراب ہو گئے، جس کی نماز خراب ہو گئی اس کے سارے اعمال خراب ہوئے۔ تو یاد رکھیں نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے،
اور نماز خراب ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز سنت رسول اللہ کے موافق ہونا. اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نماز نہ ہو تو یاد رکھیں وہ نماز خراب ہے. اس کی نماز جو ہے اسی کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کا زکوٰۃ کو ادا کرنا، یعنی اپنے مال میں غربا کے حقوق کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچایا جائے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیاوی طور پہ انسان حرص اور بخل سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے مال میں پاکی ہوتی ہے. اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اس زکوٰۃ کے جو انہوں نے زکوٰۃ چوری کی ہے اسے جہنم میں قیامت کے دن اسے تختیاں بنا کے ان کے اللہ سروں پر، ان کے پیشانیوں پر اور ان کے پیچھے کے حصے پر اللہ رب العزت اسے داغے گا. اور اسی طرح یہ مال جو یہ لوگ جمع کر رکھے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر تم اسی میں سے زکوٰۃ نہیں نکالے تو بہرحال قیامت کے دن یہ جو ان کا مال ہے وہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور گلے کا طوق بن جائے گا اور کہے گا اور انہیں ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں جسے تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں پلسرات کے وقت جب پلسرات سے گزر ہوگا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اسی وقت پلسرات سے نیچے گر جائیں گے. یاد رکھیں زکوٰۃ ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے. جب مال نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے تو فوراً اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح حج کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے استطاعت کی ہے تو حج کے مہینے میں بیت اللہ تک پہنچا جائے اور طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ و منی میں شب گزاری، حرمی جمعرات اور حلق و تقصیر وغیرہ جیسے مخصوص عبادات بجائی لائی جائے. ہر تندرست اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور نہ کوئی بیہودہ بات کی اور نہ کوئی برا کام کیا تو وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو. اللہ اکبر. کوئی شخص حج کیا ہو اور حج کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے حج کیا ہو تو وہ گویا ایسا ہے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم ہوا. جس طرح بچہ ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا، اسی طرح حج کرنے کی وجہ سے وہ انسان اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کو اپنایا جائے اور ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ رکھا جائے. شیخ وقت ہے اور وقت ہے یا وقت ختم ہو چکا ہے؟ وقت ہے. تو بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تھے اسلام کے ارکان. اب ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایمان کے ارکان پر جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، ایمان میں اعمال داخل ہے. ایمان سب سے پہلے اسلام جو ہے ظاہری اعمال کا نام ہے. ایمان میں جو ہے ظاہری اعمال اور داخلی دونوں چیزیں شامل ہے. اور جب ایمان یعنی جب علیحدہ بیان کیا جائے اسلام اور ایمان تو وہ دونوں چیزیں شامل ہوگی. ایمان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات پر ایمان لانا. سب سے پہلے یہ چیز داخل ہے، یعنی وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام اگلے پچھلوں کی عبادت کا اکیلا مستحق ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوقات اور کائنات کے ذرے ذرہ اس کے علم ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں،
نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ وہ اکتاہٹ کے شکار ہوتے ہیں، شب و روز دن و رات ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر ایک بیت معمور بلکہ ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتے جو ہے روز بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یعنی بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو اب ان کی تعداد کیا ہے اللہ عالم، لیکن ان پر ایمان رکھنا ہمیں نہایت ضروری ہے۔ بعض فرشتوں کے نام قرآن میں بیان کیے گئے، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے، ملک الموت وغیرہ ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے، اور جن کے نام نہ بیان کیے گئے ہو ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے تعلق سے، ایمان کے ارکان کے تعلق سے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی رسالت پر ایمان لائے، اور ایک رسول کا بھی منکر وہ انسان رسالت کا منکر سمجھا جائے گا۔ سب سے پہلے رسول بحیثیت رسول حضرت نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اور سب سے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے، جیسے قرآن میں غالباً 25 انبیاء کا ذکر ہے، ان پر ایمان لایا جائے، اور جن نبیوں کا نام ہمیں نہ معلوم ہو ان پر بھی ہمیں ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی چیز آپ کو سمجھا لوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولكن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبی ہونے اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور قادیانی اور اسی طرح اسماعیلی وغیرہ بھی جو ہے، اور اسی طرح شکیل بن حنیف کا جو فتنہ رونما ہوا تھا، یہ تمام لوگ جو ہے نبوت کے منکر ہیں، انہوں نے آخری نبی کا انکار کیا تھا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اور ایک دیندار انجمن کے نام سے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو لوگ رسالت کے منکر ہیں علی الاعلان، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خفیہ طور پر رسالت کے منکر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ یعنی آپ کو میں اگر بتاؤں، کچھ عبارتیں آپ کے سامنے رکھوں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلے، اور بقسم کہتا ہوں اس دور میں ہدایت میری ہی اطاعت پر موقوف ہے۔ تو یہ نبوت پر ڈاکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ نبی کی اطاعت اور اتباع پر ہدایت موقوف ہے، اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر 14ویں صدی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری اطاعت کر لو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا یہ نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تو ہے لیکن ہمارے امام کے مطابق نہیں، اور یہاں تک لوگوں نے قاعدے بنا لیے۔ بڑی خطرناک بات ہے، کہتے ہیں ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، وہ کتاب کا نام نہیں لوں گا، بہرحال کہتے ہیں جو آیت اور جو حدیث ہمارے امام کے خلاف آ جائے اس میں تعویل کی جائے گی، بن گئے تو ٹھیک ہے، نہ تو منسوخ۔ یعنی امام کے ترازو میں قرآن اور حدیث کو تولا جا رہا ہے، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ نہیں ہے؟ تو غور کیجیے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پر طنز کرے، کسی پر طعنے کسے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سمجھو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے قرآن اور ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ جماعت اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والی جماعت ہے اور اسی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ جماعت اہل حدیث قرآن اور حدیث کو سلف و صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے والی جماعت ہے ہماری جماعت۔ تو بہرحال اپنی بات کو آگے لے جاتا ہوں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی جو موت کے بعد قبر کے عذاب کا معاملہ۔ اب کچھ لوگ ہمارے پاس عذاب قبر کے بھی منکر ہو گئے،
منکرین حدیث اور طرح طرح کی جو ہے باتیں رکھتے ہیں. تو بہرحال جو کوئی شخص حدیث کا منکر ہو، امت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے. حدیث کا منکر ہو، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، صحیح حدیث کا منکر ہے، تو وہ شخص شریعت کے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے. اور اسی طرح قبر کے عذاب اور اس کے بعد مرنے کے بعد جزا اور حساب اور جہنم جنت کے احوال کے تعلق سے ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے. وہ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ فرشتے نے سوال کیا، معافی چاہتا ہوں، فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دل کی آنکھوں سے اللہ کو، یعنی اس طرح خشوع اور خضوع سے عبادت کیا جائے، خندہ پیشانی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی گویا پورے عاجز و انکساری کے ساتھ جب عبادت کیا جائے تو اللہ کی عبادت کیا جائے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں کیا جائے. اور احسان کا سب سے پہلا معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے، ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، اور دیگر اعمال خیر انجام دیے جائیں. یعنی اللہ کے ساتھ بھی معاملہ درست ہو اور بندوں کے ساتھ ہی معاملہ درست ہو. بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنے اس درس کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.